کا قرآن کہتے ہیں قُلْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب، آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے، اپنے غلاموں کو، اپنی امت کو حکم دے دیجئے، میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتا، فقط اپنی آل سے پیار مانگتا ہوں۔ میری آل سے پیار کرنا، میری آل سے پیار کرنا۔ آؤ میں تجھے بتاتا ہوں، جنہوں نے پیار کیا نبی کی آل سے، انہوں نے بڑا مقام پایا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن بھی ہیں، فقیہ اعظم بھی ہیں۔ آپ سبق پڑھا رہے ہیں، سبق پڑھانے کے دوران بچے سامنے کھیل رہے ہیں۔ یہ سیدوں کا مقام ہے، یہ نبی کی اولاد کا مقام ہے، یہ علی کے شہزادوں کا مقام ہے، یہ فاطمہ کے خون کا احترام ہے جو امام شافعی نے کر کے دکھایا۔ سبق پڑھانے کے دوران امام شافعی کے سامنے بچے کھیل رہے ہیں، امام شافعی حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں، بچے کھیلتے ہوئے سامنے آتے ہیں۔ امام شافعی وہ سبق چھوڑتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، بچے سائیڈ پہ جاتے ہیں، آپ پھر بیٹھ جاتے ہیں، بچے پھر سامنے آتے ہیں، آپ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سائیڈ پہ جاتے ہیں، آپ پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، نبی کی آل کا احترام یہ ہے، نبی کی اولاد کا احترام یہ ہے، علی کے خون کا احترام یہ ہے جو بزرگوں نے کر کے بتایا۔ سبق مکمل ہو گیا، شاگرد کہنے لگے جناب کیا وجہ ہے کہ حدیث کا سبق پڑھاتے ہوئے آپ کبھی بھی آنکھ نہیں اٹھاتے؟ آج آپ کئی بار اٹھے ہیں، کئی بار بیٹھے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں لوگو اے میرے شاگردو سنو نا، ذرا پیار سے فرمانے لگے شاگردو سنو نا، بار بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں ایک نبی کا لال تھا، علی کا خون تھا، فاطمہ کا چین کا دلارا نظر آتا تھا۔ جب وہ سامنے آتا تھا میں کھڑا ہو جاتا تھا، میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ نبی کا لاڈلا اور علی کا خون کھڑا رہے اور امام شافعی بیٹھا رہے۔ فرمایا میری محبت یہ بات گوارا نہیں کرتی، اسی لیے تو بریلی کا تاجدار کہتے ہیں اب مجھ سے زیادہ آواز آپ کی آنی چاہیے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب گرانا۔ جو بچے اسٹوڈنٹ ہیں وہ پڑھتے ہوں گے حضرت سادعی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب گلستان سادی، جو بزرگ بیٹھے ہیں ابھی تو انہوں نے اسکولوں سے وہ فارسی کی کتابیں ختم کر دی ہیں۔ حضرت سادی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک دعا مانگی ہے اور نبی کی آل کی محبت میں مانگی ہے۔ آپ لوگ کس طرح اپنی مساجد کے ائمہ سے بزرگوں سے سنتے ہوں گے وہ دعا مانگتے ہیں، وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ الہی بحق
بنی فاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منا دست داما نیال رسول۔ وہ اللہ کے ولی دعا مانگتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ، اے میرے رب تجھے فاطمہ کی اولاد کا واسطہ ہے تو میری دعا قبول فرما، اور اگر تو نے میری دعا قبول نہ کی تو قیامت والے دن میں فاطمہ کی آل کا دامن تھام کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ نبی کی آل کا احترام بڑا ضروری ہے۔ آخری دو باتیں کرنے لگا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، ذرا سارے بولے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کا نام سنا ہے؟ جی بزرگوں نے سنا ہے، نوجوانوں کو نہیں پتا چل رہا، بولے سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام ملا کہ آج تک بلکہ صبح قیامت تک آپ کا نام ممبروں پر، مساجد میں، محافل میں لیا جاتا رہے گا۔ کیوں آپ کو یہ مقام ملا؟ کیوں آپ کو یہ عزتیں ملی؟ کیوں آپ کو یہ شہرت ملی؟ فقط ایک سید زادے کا احترام کیا، اللہ نے ولی بھی بنایا اور پیر بھی ایسا بنایا کہ پیروں کے پیر حضور عبد القادر جیلانی پیروں کے پیر ہیں، لیکن حضور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ جنا ہے جو عبد القادر جیلانی کے پیروں کے بھی پیروں میں آتا ہے، اور یہ ساری عزتیں، سارا مقام کیوں ملا اس اللہ کے ولی کو؟ فقط ایک اللہ کے نبی کی اولاد کے ایک شہزادے کی عزت کی تھی، احترام کیا تھا۔ بغداد کا شہر وقت کے حکمران نے اعلان کر دیا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، وقت کے بادشاہ نے اعلان کر دیا، کون ہے جو میرے پہلوان جنید سے کشتی کرے؟ یہ سرکاری پہلوان تھے، سرکاری پہلوان تھے، اور جو سرکاری پہلوان ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں آنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ وقت کے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی میرے جنید سے کشتی کرے آ کے اسے جیت جائے، میں اسے 10,000 دینار دوں گا انعام کے اندر۔ جب یہ اس نے اعلان کیا، شور ہو گیا گلی محلوں میں کہ کون ہے جو جنید بغدادی کے ساتھ کشتی کرے گا؟ ایک سید زادہ ہاتھ میں لاٹھی ہے، رستے میں جا رہے ہیں، کسی نے کہا جناب آپ کو پتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے پہلوان جنید نامی کے لیے اعلان کیا، جو بھی اس سے کشتی کرے اسے 10,000 دینار دوں گا۔ کون کشتی کرے گا؟ وہ بوڑھے شخص، وہ بوڑھا سیدزادہ جو لاٹھی لے کے چلنے والا تھا، کہنے لگا مجھے بادشاہ کے دربار میں لے جاؤ۔ بادشاہ کا دربار آیا، وہ سیدزادہ بولا جن کی آواز بھی کب کبھی تھی، جو سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتے تھے،
लाठी के सहारे से खड़े थे, लेकिन कुर्बान जाऊं वो सैयदजादा बोला, कहने लगा ऐ बादशाह तेरे पहलवान से मैं कुश्ती करने के लिए तैयार हूं, तेरे पहलवान से मैं कुश्ती करने के लिए तैयार हूं। बादशाह कहने लगा जनाब अपनी हालत देखें, आप किससे कुश्ती करने आए हैं? सारे लोग डरते हैं, बड़े बड़े पहलवान डरते हैं मेरे जुनैद से कुश्ती करने के लिए। आपकी उम्र क्या है? बुढ़ापा है आपके सर पे है, लाठी के सहारे आप चलते हैं, आप क्या कुश्ती करेंगे? वो बाबा जी फिर कहने लगे हाँ मैं कुश्ती करूंगा। तीसरी बार बादशाह ने फिर यही बात कही, फरमाया ना ना मैं कुश्ती करने के लिए तैयार हूँ। वो बाबा जी कहने लगे तो तारीख का ऐलान कर दे, दिन का ऐलान कर दे, ग्राउंड का ऐलान कर दे। दिन रख दिया गया, तारीख आ गई, सारे मामला तो हो गए, लोग जमा हो गए कि आज सरकारी पहलवान जुनैद के साथ एक बाबा जी की कुश्ती है, कुश्ती देखने जाना है। वो खड़ा लग गया, जुनैद भी आ गया, बाबा जी भी आ गए, बाबा जी भी आ गए। लेकिन बाबा जी को पता था मैं कमजोर हूं जिस्मानी तौर पे, लेकिन खाड़े के अंदर जिस्म नहीं लड़ते, हौसले लड़ते हैं, सब्र लड़ता है। वो सब्र वो हौसला उस सैयद के अंदर मौजूद था। लेकिन लड़ने से पहले उस बाबा जी ने जुनैद को कहा जुनैद मेरे करीब आ, मुझे पता है मैं तेरे मुकाबले का पहलवान नहीं हूं, लेकिन याद रख मैं तेरे नबी का खून हूं, मैं अली का खून हूं। मेरे घर में मेरी 3 दिन से बेटियां भूखी बैठी है, मैं 3 दिन हो गए हैं मजदूरी करने जाता हूं लेकिन कोई मजदूरी नहीं देता, मेरी बेटियां भूखी हैं। आज तो मेरी लाज रख, क़यामत वाले दिन मैं वादा करता हूं ये इज्जतों की पग अपने नाना से लेके तुझे मैं अता कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फरमाया वो पग इज्जतों वाली मैं तुझे अता करा दूंगा, लेकिन आज तो कुश्ती हर जा। जुनैद ने कहा सारी जिंदगी में कुश्ती जीतता रहा, कोई मुझे हराने वाला माइका लाल जमा नहीं था, लेकिन आज नबी का खून कह रहा है, अली का खून बोल रहा है, आज मैं अपने नबी के खून के लिए कुश्ती हार जाता हूँ और ये बात भी मान लेता हूँ। लेकिन वो दाव पंजा हुआ, दाव पंजा हुआ। जब दाव पंजा हुआ जुनैद नीचे लेट गया, बाबा जी को उसने सीने पे बैठा लिया। बादशाह कहने लगा ये भी कोई राज है, दोबारा कुश्ती होगी, दोबारा कुश्ती होती है। बादशाह फिर न माना, तीसरी बार कुश्ती होती है। कहने लगा मेरा जुनैद हार नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। तीसरी बार कुश्ती होती है, जुनैद नीचे आता है। उस अल्लाह के वली ने उस सैयदजादे को अपने सीने पे फिर तीसरी बार जगह दे दी। जब तीसरी बार जगह दे दी, मजमे में शोर उठता है, अब कुछ नहीं होगा, वो 10,000 दिनार इस बाबे को दे दिए जाएं जो कुश्ती जीत गया है। जुनैद को बादशाह ने बना लिया। अब जुमले सुनिएगा तवज्जो के साथ। जब जुनैद को बादशाह ने बुलाया, कहने लगा जुनैद क्या बात है, आज तो कुश्ती हार गया और हरा भी तो एक पहलवान से नहीं, एक बाबे से है जो लाठी के सहारे चलता है। वजह क्या है? और सुन्नी माओ के पुत्रों तवज्जो कीजिएगा। जुनैद बगदादी कहने लगा मैं कोई शिमर तो नहीं था कि नबी के खून के सीने पे बैठ जाता। फरमा
فرمایا میں کوئی شمٹ تو نہیں تھا، میں کوئی یزید تو نہیں تھا کہ میں نبی کی آل کے ساتھ دشمنی کرتا۔ اتنی بات ہوئی، جنید بادشاہ کے کمرے سے باہر نکلا، جانے لگا، رستے میں لوگ ملتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، یہ وہ پہلوان تھا جو ہارا جا رہا ہے، لیکن جنید کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ گھر چلا گیا، کمرے میں گیا، کمرہ بند کر لیا، لیٹتا ہے، نیند نہیں آتی، اب بے چینی ہے کہ باہر نکلوں گا لوگ کیا کہیں گے، یہ سرکاری پہلوان ہر گیا ہے۔ لیکن سنو نا، نبی کے خون کا احترام کرنا، فاطمہ کی اولاد کا احترام کرنا، علی کی اولاد کا احترام کرنے والے کو اللہ کے نبی کیسے نوازتے ہیں۔ اب وہ پاسے پلٹتا ہے، نیند نہیں آتی، رات کا پچھلا پیر ہوتا ہے، رات پوے تے بے دردانو تے نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی تے ستیاں نے جگاوے۔ پہلی رات بے چینی میں گزرتی ہے، رات کا پچھلا پیر ہوتا ہے، جنید کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ یہ ہے نبی کے خون کا احترام کرنا۔ آج میں نے دیکھا لوگ نبی کی اولاد سیدہ کو بلانے میں کوئی حجک محسوس نہیں کرتے، کوئی احترام کا لحاظ نہیں رکھتے، لیکن جنہوں نے احترام کیا، نبی کا خون سمجھ کے، نبی کی اولاد سمجھ کے احترام کیا، عزتیں بھی انہوں نے دنیا میں بھی پائی ہیں، قبر میں بھی عزتیں انہیں کی ہوں گی، اور میدان محشر میں بھی عزتوں کے تاج انہیں کے سر سجیں گے۔ جب رات کا پچھلا پیر ہویا، جنید بغدادی کی آنکھ لگ گئی، ظاہری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ مدینے والے نبی نے کرم فرمایا، وہ آگے میاں صاحب فرماتے ہیں، سفنے دے اندر منمائی ملے تے میں گل وچ پا لیاں باواں تے ڈر دی ماری میں اکھ نہ کھولا تے کدھر پھر وچھڑے نہ جاواں۔ جدو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آگے فرمایا، جنید کیا وجہ پریشان کیوں ہے؟ تو نے میری اولاد کی عزت رکھی ہے، جا میں تجھے عزتوں کا تاج عطا فرماتا ہوں۔ اب رات گزری، صبح ہوتی ہے، بغداد کی گلیوں میں لوگ جمع ہو گئے، جنید بغدادی کے گھر کے باہر لوگ جمع ہو گئے۔ جب جنید بغدادی نے دروازہ کھولا، کوئی پیر چوم دے، کوئی ہاتھ چوم دے، کوئی متھا چوم دے۔ جنید بغدادی کہندے نے، لوگو اے کیوں؟ کل جدو کشتی ہر کے آیا تسی آوازہ کس دے سو، تے ایک رات گزرن تو بعد تسا میرے پیر بھی چومے، تسا میرے ہاتھ بھی چومے، تسی میرا منہ بھی چوم دے ہو، گل کیے؟ انہاں کیا کوئی بغداد دیاں گلیاں وچ آیا سی، اعلان کر کے گیا ہے، اے جنید او جنید نہیں رہا، انہیں کل کھاڑے وچ میری اولاد دا احترام کیتا ہے، تے میں اج عزت دا تاج ایدے سر تے سجا چلے آواں۔ آل نبی دی اولاد علی دی
شکل صورت اونا دی تے نام لیا اے لکھ پاپ نے جان دے تے میل اندر دی مک دی میاں صاحب فرماندے نے آل نبی دی اولاد علی دی تے شکل صورت اونا دی فقط نبی دی آل دا نام لیا لکھ پاپ نے مک دے میاں صاحب فرماندے نے نبی دی آل دا نال نال لکھ گناہ معاف ہو جاندے نے تے بندے دا من وی دل جاندا اے بندے دا من وی دل جاندا اے اسے واسطے دے کیا جاندا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا